کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کی کوئی آیت سیدھا دل میں اتر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہم ہی سے بات کر رہی ہو۔ آج ہم ایک ایسی ہی پکار پر بات کرنے والے ہیں، سورت الفجر میں اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت ہی خاص دعوت۔ اے اطمینان والی روح، ذرا ان الفاظ پر غور تو کریں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس روح کے لیے ایک محبت بھری ایک پرسنل کال ہے جو اپنے رب پر بالکل سکون پا چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نفس مطمئنہ ہے کیا؟ کون ہے وہ خوش نصیب روح جسے خود اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ویلکم مل رہا ہے؟ چلیں اس کا جواب کچھ بہت ہی حیرت انگیز تاریخی روایات میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور سب سے حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی بہت دور کی صرف آخرت کی بات نہیں ہے، ارے اس کا وعدہ تو اسی دنیا میں ہم جیسے چلتے پھرتے انسانوں سے بھی کیا گیا تھا۔ اور ہماری پہلی کہانی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں موجود تھے۔ وہ ان الفاظ کی خوبصورتی اور گہرائی سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ، یہ کتنا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی خوشخبری دی جو صرف انہی کے لیے تھی۔ فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں بھی یہی کہا جائے گا۔ ایک اور روایت تو اس بات کو اور بھی واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت ایک فرشتہ تمہیں انہی الفاظ سے پکارے گا۔ سوچیں تو صحیح، صدیق اکبر کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اچھا، اب ایک ایسے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو واقعی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے قرآن کے عظیم مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات کی۔ دیکھیں، جب طائف میں ان کا انتقال ہوا نا، تو ایک بالکل ناقابل یقین منظر دیکھنے میں آیا۔ سب سے پہلے تو ایک عجیب و غریب پرندہ کہیں سے آ گیا، ایسا پرندہ جو پہلے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر سب کی آنکھوں کے سامنے وہ پرندہ سیدھا ان کے جنازے میں داخل ہو گیا، اور پھر اسے کسی نے باہر آتے نہیں دیکھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب انہیں دفنا دیا گیا تو ان کی قبر کے ایک کونے سے انہی آیات کی تلاوت کی آواز آنے لگی، اے نفس مطمئنہ، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے۔ ہماری آخری کہانی شاید ایمان کی سب سے کڑی آزمائش کی ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں عقیدے کی قیمت جان تھی، اور اس کا انجام ایک شہید کی گواہی پر ہوا یوں کہ رومیوں سے جنگ کے دوران کچھ مسلمان قیدیوں کو سیدھا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ان کی زندگی اور ایمان دونوں ہی داؤ پر لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے ایک سیدھا لیکن بہت ہی خوفناک انتخاب رکھا، یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس شدید دباؤ میں ان میں سے 3 نے زندگی چن لی اور اپنے دین سے پھر گئے، لیکن چوتھا شخص وہ اپنی جگہ پر ڈٹ گیا۔ اس نے موت قبول کر لی، لیکن ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر بادشاہ نے فوراً اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ جب اس کا سر تن سے جدا کر کے نہر میں پھینکا گیا تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کٹا ہوا سر پانی پر ابھرا، اپنے 3 پرانے ساتھیوں کی طرف گھوما، انہیں نام لے کر پکارا، اور پھر اس نے یہی آیت تلاوت کی، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور اس کا پورا دربار جسے سکتے میں آ گیا۔ اس شہید کی یہ گواہی اتنی طاقتور تھی کہ وہ 3 آدمی جنہوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا تھا، ان کے دل دہل گئے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کہانیاں سن کر واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم خود اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو خوش قسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا راستہ بھی سکھایا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت دعا کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی جو سمجھیں کہ نفس مطمئنہ کا پورا روڈ میپ ہے۔ اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسا نفس عطا فرما جو تجھ سے مطمئن ہو، جو تجھ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، جو تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو، اور جو تیری عطا کردہ نعمتوں پر قناعت کرے۔ یہ دراصل دل کا سکون حاصل کرنے کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ تو ان زبردست کہانیوں اور اس جامع دعا کی روشنی میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی اس تیز رفتار بھاگتی دوڑتی دنیا میں ہم اپنے اندر وہ سکون کیسے پیدا کریں کہ ایک دن ہم بھی اس الہی پکار کے حقدار بن سکیں۔